بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تھے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ نوف شامی بقالی کہتا ہے کہ جو موسیٰ حصول علم کے لیے سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ یہ سن کر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا، اے سعید، کیا وہ ایسا ہی کہتا ہے؟ میں نے کہا، جی میں نے خود اس سے یہی سنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، وہ غلط کہتا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہم پر اور صالح علیہ السلام پر رحمت کرے، اور اللہ تعالی ہم پر اور عاد قوم والے میرے پیغمبر بھائی ہود علیہ السلام پر رحمت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی قوم سے خطاب کیا اور ان سے کہا، روئے زمین میں مجھ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب وحی کی کہ فلاں زمین میں تم سے زیادہ علم والا آدمی موجود ہے، اور اس سے ملاقات کی علامت یہ ہے کہ ایک نمکین مچھلی لو، جہاں وہ ہاتھ سے نکل جائے وہ وہاں ہوگا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے نمکین مچھلی لی اور اپنے نوجوان شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ چل دیے جس جگہ کا حکم ملا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو ایک چٹان تھی۔ جب اس تک گئے تو موسیٰ علیہ السلام کوئی چیز تلاش کرنے گئے اور ان کے شاگرد نے مچھلی چٹان پر رکھی۔ وہ حرکت میں آئی اور سمندر میں رستہ بنا لیا۔ شاگرد کہنے لگا کہ یہ سیدنا موسیٰ آئیں گے تو انہیں بتا دوں گا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا اور وہ آگے کو چلتے رہے، حتیٰ کہ جب انہیں مسافروں کی مانند تھکاوٹ محسوس ہوئی اور تھکاوٹ مطلوبہ جگہ سے آگے گزر جانے کے بعد محسوس ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا، ہمیں کھانا دو، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو مچھلی نے وہاں حرکت کی، لیکن میں بتانا بھول گیا تھا۔ یہ شیطان ہی نے بھلایا ہے، تو اس مچھلی نے سمندر میں جگہ بنا لی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی مقام ہماری مطلوبہ جگہ ہے۔ اب پچھلے پاؤں انہی نشانات قدم پر واپس آئے۔ جب اسی چٹان تک پہنچے تو وہاں گھومے، اچانک دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کپڑا لیے موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سلام کہا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کون سا موسیٰ؟ انہوں نے کہا، بنو اسرائیل والے موسیٰ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارے پاس علم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری رفاقت میں رہ کر وہ علم حاصل کروں۔ انہوں نے کہا، تم اس کے حصول کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، جس کی آپ کو خبر نہیں اس پر تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے چونکہ حکم ملا ہے اس لیے میں صبر کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اگر تم میرے سنگ چلے ہو تو پھر جو بھی میں کرتا جاؤں تم نے نہیں بولنا، میں خود ہی وضاحت کر دوں گا۔ اب دونوں چلے، کشتی میں سوار ہوئے۔ جب وہ رکی تو اس کی سواریاں باہر چلی گئیں تو یہ پیچھے رہ گئے اور انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ تم نے اس میں سوراخ کر دیا ہے، کشتی میں بیٹھنے والوں کو غرق کرنا چاہتے ہو، یہ تو اچھا کام نہیں کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس سفر میں میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں بھول گیا ہوں۔
اس پر مواخذہ نہ کریں اور تنگ نہ ہوں، پھر اجرت لے لیں۔ پھر چل پڑے اور سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ سب سے زیادہ صاف ستھرا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اور قتل کر دیا۔ اب کی بار پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہا، ایک ایسی جان کو قتل کر دیا ہے جس کا کوئی قصور نہیں، یہ تو بہت بری چیز ہے۔ خضر علیہ السلام کے تکرار سے کچھ شرم سی محسوس ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس کے بعد سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ لے جانا، آپ کا عذر معقول ہوگا۔ اب وہ دونوں چلے اور ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام سخت تھک چکے تھے اور بھوک سے نڈھال تھے۔ انہوں نے میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنا چاہتی ہے، بس انہوں نے اسے درست کر دیا۔ اس بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتنی مشقت میں ہم مبتلا ہیں، اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دامن پکڑا اور کہا، جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا پس منظر تو بیان کر دو۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اب جب وہ بادشاہ کے پاس سے گزرے گی اور وہ اس کو سوراخ زدہ دیکھے گا تو اس کو چھوڑ دے گا، اور یہ نقص اتنا بڑا بھی نہیں ہے۔ اس کا مالک لکڑی کا ٹکڑا لگا کر اس کی مرمت کر لے گا اور پھر یہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ رہا مسئلہ بچے کو قتل کرنے کا، تو اس پر کافر کی مہر لگ چکی تھی، جبکہ اس کے والدین اس سے محبت کرتے تھے۔ اگر اس معاملے میں وہ اس کی اتباع کرتے تو ان کو کفر اور سرکشی میں پھنسا دیتا۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو، جسے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ ادھر اس خاوند نے جب اپنی بیوی سے جمع کیا تو اسے حمل ہو گیا، اس سے بہترین پاکیزگی والا اور بہت صلہ رحمی کرنے والا بچہ جنم دیا۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ حدیث مسند احمد سے لی گئی ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔